بسم اللہ الرحمن الرحیم سلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت اسلام عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کما حق ہو اس دولت اور نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہم نے جس عنوان کا آغاز کیا تھا اسی کو آج بھی ہم الحمدللہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے وضو کرنے کی اہمیت اور اس کے چند فضائل کا جو ہے وہ ذکر ہم نے کیا تھا۔ آج کی گفتگو میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی وضو کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی ان باتوں کو سیکھ سکیں اور ہمارے بڑوں میں سے اگر کسی کے اندر کوئی غلطی ہو تو اس کی بھی اصلاح ہو سکے۔ اس لیے کہ وضو جو ہے وہ مسلمان کو چند حالتوں میں کرنا ہے اس کے لیے فرض یا واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنا جو ہے یہ فرض کے طور پر ہے کہ نماز جو ہے وہ کبھی بھی بغیر وضو کے ادا نہیں کی جا سکتی۔ پنجگانہ نماز کے لیے، نماز جنازہ کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے، قرآن مجید کو مس کرنے اور چھونے کے لیے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، ان سارے امور میں وضو کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ بعض نے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے واجب کا قول کیا ہے، لیکن واجب بھی باہر طور منہ کرنا ہوتا ہے، صرف دلائل کا فرق ہوتا ہے، کرنا تو منہ ہوتا ہے۔ یہ سارے امور جو ہیں یہ بغیر وضو کے نہ ادا کیے جا سکتے ہیں نہ قائم کیے جا سکتے ہیں۔ نماز پڑھنا، نماز جنازہ پڑھنا، سجدہ تلاوت کرنا اور قرآن مجید کو چھونا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ اگر کوئی شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اتنا بے خبر ہو اور اتنا کم علم ہو
کہ وہ شخص جو ہے وہ مسائل کو جانتا ہی نہ ہو اور اس کو اتنی خبر ہی نہ ہو معاذ اللہ، حالانکہ ایسا پاسبل نہیں ہے، لیکن امکان بہر صورت مسائل میں ہوتا ہے کہ اس کو خبر ہی نہ ہو کہ قرآن مجید کو چھونے سے پہلے یا نماز پڑھنے سے پہلے یا دیگر امور جو میں نے عرض کی ان سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے، فرض یا واجب کے درجے میں ہے، اور وہ ویسے ہی یہ کام کر گزرے تو یہ شدید گناہ ہوگا۔ اور بالفرض کوئی ایسا شخص ہو کہ وہ وضو کے حکم کو جاننے کے باوجود اس کو ہلکا سمجھتا ہو یا شریعت کا مذاق اڑانا چاہتا ہو، حکم کا مذاق اڑائے کہ یہ ویسے ہی بس باتیں بنی ہوئی ہیں ایسے، اور بغیر وضو کے جانتے بوجھتے شریعت کا مذاق اڑانے کے لیے بغیر وضو کے اگر نماز پڑھ دے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ ان امور کے لیے وضو کرنا جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہے۔ وضو کرنے سے پہلے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کرنے کو بڑا پسند فرمایا ہے، بڑا حضور نے پسند فرمایا کہ جب وضو کیا جائے تو وضو سے پہلے جو ہے وہ مسواک کر لی جائے، اپنے دانتوں کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے، اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خاص جو ہے حضور نے فضیلت وہ بھی بیان فرمائی ہے۔ مسواک کرنے کو، دانتوں کی صفائی کو، منہ کی صفائی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے، حضور بہت وقتی اس کو سمجھتے تھے، حتیٰ کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے پوچھا گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور جو ہی گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضور مسواک کیا کرتے تھے، سب سے پہلے حضور مسواک کیا کرتے تھے، اپنے دانتوں کو، مبارک دانتوں کو صاف کیا کرتے تھے۔ اور ایک مقام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ ایسی نماز ایسے وضو کے ساتھ جو کہ پہلے مسواک کی جائے پھر وضو کیا جائے، تو فرمایا ایسی نماز کا درجہ جو ہے وہ 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ظاہری جسمانی صفائی کی مسلمانوں کو تلقین فرمائی ہے، اتنی زیادہ تلقین ہے، اتنی زیادہ تلقین ہے کہ موجودہ دور کی تہذیبیں اور کلچر بھی جو ہیں اس معاملے میں اسلام کا کسی طور پر موازنہ اور مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو باتیں آج سے 1400 سال قبل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ارشاد فرما دی۔ ایک مقام پر حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک مقام پر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اپنے ناخن تراشا کرو، اپنے ناخن تراشا کرو، اور فرمایا جب ناخن تراش لو تو ناخن کے تراشے کو زمین میں دفن کر دیا کرو۔ یہ انتہائی صفائی کا عالم ہے، آپ اندازہ فرما لیں۔ میں یہ حدیث پاک کے اوپر اگر آپ توجہ کریں، فرمایا کہ ناخن تراشو اور ناخن تراش کے اس کے تراشے کو زمین میں دفن کر دو، یعنی ہلکا سا بھی جو امکان ہوتا ہے، کیونکہ ناخنوں کے ساتھ گندگی جو ہے وہ لگ جاتی ہے، ہلکا سا بھی جو امکان ہے اس گندگی کے جراثیم کے آگے پھیلنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے اس امکان کو بھی ختم فرما رہے ہیں۔ فرمایا ناخن تراشو اور اس تراشے کو زمین کے اندر دفن کر دیا کرو، یعنی ایسے نہیں ایک جگہ پہ بیٹھ کے، کوئی کھانے والی جگہ ہے تو ادھر بیٹھ کے تراشنے شروع کر دیے، کوئی پتہ ہی نہیں کہ ناخن اڑ اڑ کے کہاں تک جا رہا ہے، نہیں، ان کو احتیاط کے ساتھ اتارا جائے، پھر جب اتار دیے جائیں تو ان کو کسی جگہ پر بہا دیا جائے یا ایسی جگہ پر پھینک دیا جائے جہاں پہ آگے وہ کسی بندے کو جراثیم جو ہے اس کے آلودہ نہ کر سکیں۔ یہ حکمت غالباً حضور نے اس حکمت کے پیش نظر ہی یہ ارشاد فرمایا، فرمایا تراشو اور تراش کے زمین کے اندر ان کو دفن کر دو۔
اور ساتھ ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دانت جو ہیں ان کو خوب اچھی طرح صاف کیا کرو، اور فرمایا تمہارا جو مسوڑے ہیں، مسوڑے یہ حضور کا فرمان ہے، تمہارا تھنشت جو ہے اس کے ساتھ جو تمہارے کھانے کے ذرات لگ جاتے ہیں ان کو صاف کیا کرو۔ فرمایا اپنے دانتوں کی خوب صفائی کرو، اور حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا میرے پاس گندا اور بدبودار منہ لے کے نہ آیا کرو، یا فرمایا صحابہ فرماتے ہیں یا حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو۔ اندازہ فرمایا میرے سامنے پیلے اور زرد دانت نہ لے کے آیا کرو، میرے سامنے گندا اور بدبودار منہ نہ لے کے آیا کرو، صفائی کیا کرو اور اچھی طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ صاف رکھا کرو۔ فرمایا یہ جو تمہاری انگلیوں کے جوڑ ہیں ان کو اچھی طرح صاف کیا کرو، یہ ایک ہی حدیث پاک ہے۔ فرمایا ناخن تراشو اور اس تراشے کو زمین کے اندر دفن کرو، اپنے انگلیوں کے جوڑ جو ہیں ان انگلیوں کے جوڑوں کو اچھی طرح صاف کیا کرو، اپنے دانتوں کو صاف کیا کرو، اور میرے پاس گندا اور بدبودار منہ نہ لے کے آیا کرو، یا فرمایا کہ میرے پاس پیلے دانت نہ لے کر آیا کرو۔ یعنی اتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کی اور منہ کی صفائی کی تلقین فرمائی ہے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے اس لیے کہ منہ جو ہے وہ انسانی جسم کے اندر جسم کا وہ حصہ ہوتا ہے جس سے تمام تر غذا جو ہے وہ انسان کے اندر جاتی ہے، جو کہ بدن کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور اگر یہ جو منہ جو ہے یہ انسانی بدن کے لیے ایک ڈور اور دروازے کی حیثیت رکھتا ہے، اگر یہ ڈور اور دروازہ صاف نہ ہوگا اور اس کی مکمل صفائی کا خیال نہیں کیا جائے گا تو پاسبل ہے کہ بندے کی اپنی ہی غلطی سے، اس کی اپنی مسٹیک سے اس کو بہت زیادہ بیماریاں جو ہیں اس کی اپنی غلطی سے اس کو لگ سکتی ہیں۔ اس لیے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین متعدد بار فرمائی، بار بار فرمائی، اور اتنی وضاحت سے فرمائی کہ اگر آپ کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ 1400 سال پہلے جو کچھ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، شاید آج بھی صفائی کا وہ کنسپٹ جو ہے وہ کہیں پہ دنیا کے اندر موجود نہ ہو۔ بڑی ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ ہم سب کے لیے دعوت فکر ہے کہ آج ہم مسلمان جو ہیں وہ ظاہری صفائی کا بھی وہ خیال نہیں رکھتے جو کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے تقاضا ہے اور ہم سے ڈیمانڈ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی اعلیٰ نفاست پہ پیدا فرمایا تھا۔ حضور انتہائی نفیس طبیعت کے مالک، انتہائی نفیس طبیعت کے مالک۔ وہ کسی شاعر کا بڑا پیارا شعر ہے، اس نے کہا کہ آہستہ سانس لے کہ خلاف ادب نہ ہو، نازک ہے آئینے سے طبیعت حضور کی۔ یعنی حضور کو اللہ نے بڑے نفیس طبیعت کے ساتھ حضور کو پیدا فرمایا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ان میں آپ نفاست کا بہت زیادہ خیال فرماتے اور امت کو اس کی تلقین فرماتے رہتے۔ اب اس کے ساتھ سے یہ بات بھی سمجھنے کے لائق ہے کہ اب مسواک جب کی جاتی ہے یا دانتوں کو صاف کیا جاتا ہے تو یہ بات بھی ساتھ یاد رکھ لیں کہ اصل جو ہے وہ دانتوں کی صفائی کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے اگر درخت کی لکڑی مل جائے جس کو عام طور پر مسواک کہتے ہیں تو وہ تو بعین ہی سنت ہو جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کی شاخ جو ہے اس کو استعمال فرماتے تھے۔ یہ جو آپ کی یہ جو انگلیوں کو جب یوں آپ سیدھا کرتے ہیں تو اس کو اردو کے اندر ایک بالشت کہتے ہیں، بالشت، پنجابی میں گٹھ کہتے ہیں۔ یہ ایک بالشت جو ہے تقریباً اتنی مسواک کی لمبائی ہوتی تھی، اور یہ جو انسان کی چھوٹی انگلی ہے تقریباً اتنی اس کی گولائی اور موٹائی ہوتی تھی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور جب آپ اس کو استعمال فرماتے تو اس طرح فرماتے کہ یہ جو چھوٹی انگلی جو ہے یہ مسواک کے اوپر ہوتی، اور یہ جو انگوٹھا ہے یہ مسواک کے نیچے ہوتا، اور یہ بقیہ 3 انگلوں سے آپ اس کو ہولے کرتے۔ اس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کی شاخ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں دیگر احادیث کی روشنی میں، یعنی ذاتی خیال نہیں ہوتا، صاف ظاہر ہے ان میں دین کی روشنی میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس باتوں کی ظاہراً لگتا ایسے ہے کہ حاجت اتنی نہ تھی، یہ امت کو اپنی امت کو تلقین کرنے کے لیے، تاکہ امت کے اندر یہ چیز رواج پا جائے، اس لیے امت کو تو حاجت تھی،
امت کو تو ضرورت تھی، ادروائز نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم اقدس تھا اس کی تو صفائی اور طہارت کا آلریڈی یہ اہتمام تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان اور عظمت عطا فرمائی تھی کہ تاجدار کائنات کے جسم اقدس سے تو جو پسینہ بھی نکلتا تھا اس سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اب آپ سمجھیں، اس سے لگتا ہے کہ ظاہراً حاجت تو اتنی نہ تھی، لیکن امت کو تلقین فرمانے کی خاطر اور امت کی صفائی کی خاطر، تاکہ امت مسلمہ قیامت تک اس بات کو یاد رکھ سکے اور یہ معمولات صحابہ نقل کر کے ساری دنیا تک قیامت تک کے لیے پہنچا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کی صفائی کو، دانتوں کی صفائی کو اتنی اہمیت دی ہے، اتنی اہمیت دی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ساری غذا اندر جا رہی ہے، اور وہ غذا جو ہے وہ بدن کا حصہ بن رہی ہے۔ اگر وہ غذا گندگی کے ساتھ، غلاظت کے ساتھ، جراثیموں کے ساتھ اندر جائے گی تو انسان خود ہی اپنی چھوٹی چھوٹی غلطی سے بہت سی بیماریاں اپنے اندر پیدا کر لے گا۔ اتنی تلقین فرمائی کہ صحابہ فرماتے ہیں وضو سے پہلے مسواک کی تلقین، ام المومنین فرماتی ہیں گھر آتے حضور مسواک کرتے، حتیٰ کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مبارک وصال ہوا، حضور نے ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرمایا، تو ان آخری لمحات میں ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ان آخری لمحات میں بھی مسواک کرنے کو پسند فرمایا تھا۔ اس وقت بھی حضور نے مسواک فرمائی تھی، بالکل آخری لمحات میں آپ فرماتی ہیں۔ یعنی اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اسلام کتنا زیادہ اپنے ماننے والوں کا اور اپنے ماننے والوں کے عمل کے ذریعے سے ساری دنیا کو صفائی کا پیغام دے رہا ہے، ساری دنیا کو صفائی کا، ظاہری صفائی، کیونکہ جب تک ظاہر صاف نہیں ہوگا باطن کی صفائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اس سے مراد اگلی اعضاء کی صفائی ہے، یعنی گناہوں سے اپنے اعضاء کو صاف رکھنا۔ جب وہ صاف ہوں گے پھر دل روشن ہوتا ہے، وہ نہ صاف ہو تو دل روشن نہیں ہوتا، باتیں رہتی ہیں ہمیشہ ساری ہمارا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وضو سے پہلے، وضو کے مسائل عرض کرنا مقصود تھے کہ وضو سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو پسند فرمایا ہے۔ اگر درخت کی شاخ مل جائے تو بعین ہی سنت ہو جائے گی، اگر نہ بھی ملے تو یہ جو ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں یا ٹوتھ پاؤڈر کرتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ سنت کے حکم کے اندر داخل ہوگا، وہ بھی سنت کے حکم کے اندر داخل ہوگا، اس لیے کہ مقصود جو ہے وہ لکڑی کی شاخ کا استعمال کرنا نہیں ہے، مقصود جو ہے وہ دانتوں کی صفائی کروانا ہے، مقصود دانتوں کی صفائی کروانا ہے۔ اور اس کا استدلال ایک حدیث پاک سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ تمہاری انگلیاں جو ہے یہ مسواک کے قائم مقام ہیں، تمہاری انگلیاں جو ہیں یہ مسواک کے قائم مقام ہیں، یعنی مسواک نہ ملے تو اپنی انگلیوں سے ہی اپنے دانتوں کو صاف کر لو۔ اگر انگلی جو ہے خالی فنگر جو ہے اگر یہ مسواک کے قائم مقام ہے تو ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ پاؤڈر جو ہے وہ تو بدرجہ اولا مسواک کے قائم مقام ہو جائے گا۔ سو اگر آپ تھن بشٹے کریں یا تھن کریم یوز کریں یا تھن پاؤڈر جو ہے اس کو یوز کریں تو وہ بھی سنت کے حکم کے اندر داخل ہوگا۔ مسواک لکڑی کی مل جائے تو وہ زیادہ اعلیٰ اور افضل ہو جائے گی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت جو ہے وہ وضو کرنے کا طریقہ جو ہے جو منقول ہے کتب کے اندر، اس کی روشنی میں آج جس طرح سے امت مسلمہ کا ہر فرد وضو کر رہا ہے، یعنی بسم اللہ شریف پڑھ کے ہاتھوں کو دھونے سے لے کر پاؤں کے دھونے تک، یہ جو سارا طریقہ کار ہے وضو کرنے کا، الحمدللہ تعالی یہ ایسا طریقہ کار ہے کہ 1400 سال پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ میں بھی اسی طریق پر حضور وضو فرمایا کرتے تھے۔ یہ امت کو سنت بعین ہی آج کے دن تک اسی طرح حاصل ہے۔ متعدد روایات ہیں، کئی احادیث پاک ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، دیگر اصحاب سے روایت ہیں، ہر کتاب کے اندر احادیث یہ موجود ہیں کہ انہوں نے جس طریقے پر آج آپ ہم سب جو ہیں وہ وضو کرتے ہیں، ان طریقوں پر انہوں صحابہ نے باقاعدہ طور پر وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے یہ چاہا تھا کہ تمہیں دکھائیں کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے۔ جنہوں نے حضور کو کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے اسی طرح آگے کر کے امت کو دکھا دیا، اور الحمدللہ آج ساری امت کے پاس وہ طریقہ جو ہے وہ محفوظ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وضو کرنے کا طریقہ منقول ہے اس کے مطابق میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، وضو جب شروع کرتے ہیں تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی بندہ پڑھنا گلیم میں ہو جائے، اس کو یاد نہ رہے تو وضو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن بسم اللہ کو وضو سے پہلے پڑھنا یہ وضو کو کامل کر دیتا ہے، یہ وضو کو کامل کر دیتا ہے، مکمل فرما دیتا ہے، زیادہ اجر و ثواب کا بندہ حقدار ہوتا ہے۔ اس بات کے اوپر آگے اس بات کو بھی یاد رکھے، اس سے ریلیٹڈ مسائل اس دور کے جو ہیں وہ بھی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جاتے ہیں، جتنا آج بیان ہوگی وہ ہو جائے گا، باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعۃ المبارک کو کر دیں گے۔ اس دور کے اندر جس دور میں آج ہم آئے ہیں، اس دور میں ایک عام رواج ہے کہ باتھ روم جو ہیں وہ اٹیچ باتھ کے طور پر بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، یعنی جس کو آپ واش روم کہتے ہیں یا ٹوائلٹ سیتے کہتے ہیں، ٹوائلٹ سیٹ کہتے ہیں، وہ اور باتھ روم کامن ہوتے ہیں، ایک ہی کمرے کے اندر جو ہیں وہ ہوتے ہیں، ان کے درمیان کوئی دیوار یا پردہ درمیان میں موجود نہیں ہوتا۔ اس بات کو یاد رکھ لیں، جو احباب بر وقت آیا کریں گے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صحیح مسائل کو سمجھ لیں گے، اور جو بر وقت نہ آ سکے ان تک آپ کو یہ چیزیں پہنچانا شرعی طور پر آپ سب کی ذمہ داری پھر ہو جائے گی، گھروں میں پہنچانا، بال بچوں کو پہنچانا، جو دیر سے آتے ہیں ان کو پہنچانا۔ علماء اسلام نے اس دور کے اندر فرمایا ہے کہ اس طرح کے جو اٹیچ بات ہیں، جن میں واش روم بھی ساتھ ہوتا ہے، باتھ روم بھی ساتھ ہوتا ہے، ان کے اندر جو ہے وہ ذکر الہی نہ کیا جائے، ان کے اندر ذکر الہی نہ کیا جائے، اور وہ انتہائی غیر مناسب ہے غلاظت والی جگہ پر ذکر الہی کرنا، انتہائی غیر مناسب ہے اور کم و بیش حرام کے قریب جا پڑتا ہے۔ جس جگہ پر اس طرح اٹیچ باتھ روم ہو، درمیان میں کوئی دیوار موجود نہ ہو اور واش روم اور باتھ روم بالکل مشترکہ ہو، اس میں اگر آپ نے وضو کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا، اگر بسم اللہ شریف کا اجر لینا چاہتے ہیں تو اس باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جائے، اس باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جائے، اور اس باتھ روم میں اگر وضو کیا جائے تو وہاں پر وضو کی دعائیں بھی نہ پڑھی جائیں، وہاں پر وضو کی دعائیں بھی نہ پڑھی جائیں، اس لیے کہ گندگی والی جگہ پر اور غلاظت والی جگہ پر جو ہے ذکر الہی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، یہ ذکر الہی کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ اس لیے جن احباب کو اس طرح کے باتھ روم میں کبھی وضو کرنا پڑ جائے تو ان کو شرعی طور پر یہ تلقین کی جاتی ہے کہ وہاں پر نہ وضو کی دعائیں پڑھیں اور نہ ہی بسم اللہ شریف پڑھیں، بسم اللہ شریف ادھر انٹر ہونے سے پہلے پڑھیں، اور پھر جو ہے اندر داخل ہو کے جو ہے وہ وضو کا اس طرح وہ اجر کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پا جائیں گے، اور ذکر الہی کرنے کے جو آداب ہیں ان کا بھی خیال جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ جب آپ ہاتھوں سے شروع کرتے ہیں وضو کرنے کو تو ہاتھوں کو یہ جو ناخنوں سے شروع کیا جائے گا دھونا، جب آپ وضو کے لیے دھوئیں گے تو یہاں سے شروع کر کے تو ہاتھوں کو اس جگہ تک جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس کو کیا کہیں گے پنجابی میں، کیا کہیں گے اسے، جسم کی جوڑ کو کیا کہیں گے، بولیے، گٹ کہیں گے، اس تک جو ہے یہ ہاتھ کو جو ہے وہ دھویا جائے گا۔ جی ہاں، کلائی تک ہے۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد جو ہے وہ 3 دفعہ جو ہے وہ کلی کی جائے گی، اور کلی کے لیے 3 دفعہ الگ الگ پانی لینا جو ہے یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اور ایک ہی دفعہ پانی لے کر بھی 3 دفعہ کی جا سکتی ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریق پر وضو فرمایا ہے، لیکن زیادہ مناسب اور افضل یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ کلی کرنے کے لیے الگ الگ پانی لے لیں، لیکن دونوں جو ہیں وہ سنت کے اندر داخل ہیں، اس میں سے کوئی بھی ایسا رستہ نہیں جو سنت کے متصد جاتا ہو یا خلاف جاتا ہو۔ 3 دفعہ کلی کریں، جب کلی کریں تو کوشش کریں کہ جتنا بھی پانی ہو وہ اچھی طرح سے سارے منہ کے اندر جو ہے وہ گردش کر جائے، اور اگر بندے کا روزہ نہ ہو تو پھر غرارہ کرنا، یعنی پانی منہ میں ڈال کر اوپر کی طرف کر کے اس کو حلق کے اندر پھیرنا، اس کو غرارہ کرنا کہتے ہیں۔ پھر غرارہ کرنا جو ہے یہ زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ اگر روزہ ہو تو روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کیا جائے گا کہ پانی کے اندر جانے کا امکان ہوگا، اگر پانی اندر چلا گیا تو پھر روزہ ختم ہو جائے گا وضو کرتے ہوئے بھی۔ 3 دفعہ جو ہے وہ کلی کی جائے گی، دائیں ہاتھ کے ساتھ، رائٹ ہینڈ کے ساتھ، ہوئر ہند کے ساتھ
پانی جو ہے وہ لیا جائے گا اور رائٹ ہینڈ سے جو ہے وہ 3 دفعہ منہ کے اندر ڈال کے اچھی طرح کلی کی جائے گی، تاکہ دانتوں کے آگے پیچھے، مسوڑوں کے اوپر نیچے، ہر جگہ پر جو ہے پانی جو ہے ایک دفعہ پہنچ جائے، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا صفائی کا آخری حد تک جو ہے وہ خیال جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 3 دفعہ جو ہے وہ ناک کے اندر پانی ڈالا جائے گا، وہ بھی اسی طریقے پر کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ پانی لے کے تو ناک کے اندر ڈالا جائے گا اور بائیں ہاتھ سے ناک جو ہے اس کو صاف کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو چیز ہے، جو مرحلہ ہے، یہاں سے وضو کے فرائض کا آغاز ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سورہ المائدہ میں بیان فرمائے ہیں، جو آیت کریمہ ہم نے شروع میں پڑھی ہے۔ وضو کے اندر 4 فرائض ہوتے ہیں۔ کتنے فرائض ہیں بولیے؟ کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں۔ ان 4 فرائض کا خیال رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر فرض درست طریق پر ادا نہ ہو تو پھر عمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، اس کو دہرانا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کا ارادہ کر لو تو کیا کرو؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے جو ہیں ان کو دھو لیا کرو۔ اپنے چہروں کو کیا کرو؟ دھو لیا کرو۔ اب چہرہ جو ہے، چہرہ کس جسم کے حصے کو کہتے ہیں؟ چہرہ یہ جو جگہ ہے شرعی طور پر یہاں جو ماتھے کے اوپر ہوتی ہے، جہاں سے بال عمومی طور پر جمنا شروع کرتے ہیں، جہاں عام طور پر بال جو ہیں یہ جمنا شروع کرتے ہیں، بالوں کا آغاز ہوتا ہے، بال اگے ہوئے ہوتے ہیں، اس جگہ سے لے کر تو یہ ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک، یہ جو حصہ ہے شرعی طور پر اس حصے کو جو ہے وہ چہرہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں، وجوہکم کا یہ مفہوم ہے کہ اتنا حصہ جو ہے جہاں پہ عام طور پر بال جمتے ہیں، یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک، یہ جو سارا حصہ انسانی جسم کا بنے گا یہ چہرہ ہے، اس کا دھونا جو ہے یہ وضو کے اندر فرض ہے۔ اس حصے کے اندر ایک ناخن برابر بھی جگہ جو ہے وہ خشک نہیں رہنی چاہیے، انتہائی معمولی، انتہائی تھوڑی سی جگہ بھی جو ہے وہ خشک نہ رہے۔ اگر خشک رہ جائے گی جلدی سے وضو کرتے ہوئے اور آپ دوسرے مرحلے جو ہے وہ بازوں تک جا پہنچیں گے اور یہ جگہ خشک رہ جائے گی، تو اس خشک جگہ کی وجہ سے جو فرض کی جگہ مقرر کر دی گئی تھی وہ خشک رہ گئی، تو اس جگہ سے وضو کمپلیٹ نہ ہوگا اور اس وضو کو بار دیگر آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس چیز کی طرف خوب جو ہے وہ دھیان دیا جائے کہ چہرے کو جب دھویا جائے تو اچھی طرح سے بندہ جو ہے چہرے کو دھوئے، تاکہ کسی بھی جگہ پر کوئی حصہ جو ہے وہ انسان کا خشک نہ رہ جائے۔ ایسے لوگ، ایسے احباب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داڑھی شریف رکھنے کی توفیق نصیب کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق نصیب کرے، اونچی بولے نا، سب کو اللہ پاک توفیق نصیب کرے، حضور کی پسندیدہ ترین سنت ہے۔ جن کی داڑھی شریف جو ہے وہ گھنی ہوتی ہے، تھت ہوتے ہیں بال جن کے، ان کے لیے پھر جلد کا یہ جو حصہ ہے اس کو دھونا فرض نہیں رہتا، بالوں کو دھونا فرض ہو جاتا ہے، بالوں کو دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر تھت نہ ہوں، بال ہلکے ہوں، پتلے ہوں، پھر جلد کا دھونا فرض ہوگا، اور اگر داڑھی شریف کے بال جو ہیں وہ تھت ہوں اور گھنے ہوں، پھر جو ہے بال جو ہیں ان کا دھونا جلد کا دھونا شمار کر لیا جائے گا۔ اور جو داڑھی شریف نیچے کی طرف زیادہ بڑی ہوتی ہے اس کی بھی میں آگے اسپیسیفک جو سچویشن ہے وہ عرض کر دیتا ہوں کہ جس شخص کی پوری الحمدللہ سنت شریف کے مطابق داڑھی شریف ہو تو وہ اس طرح اپنی داڑھی کو پکڑ کے اگر یوں گلے کی طرف کرے، اس طرح یہ جو بال ٹھوڑی کے ساتھ ساتھ بچ جائیں گے، ان کا دھونا اس کے اوپر فرض رہے گا۔ اگر اس سے نیچے والے نہ بھی دھونے تو پھر بھی اس کا وضو جو ہے وہ مکمل اور کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ بات کو سمجھ گئے؟ اس کو یوں کر کے پیچھے کر کے دیکھیں، یہ جو بالوں کا حصہ ٹھوڑی کے ساتھ آئے گا، ان بالوں کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے، اور یہ جو حصہ نیچے کی طرف چلا جائے گا، اگر ادھر پانی کا کوئی قطرہ نہ بھی پہنچے تو وضو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن لازمی طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ احسن طریقے کے ساتھ وضو جو ہے وہ چہرے کا جو ہے وہ مکمل طور پر چہرے کو اچھے طریقے سے دھویا جائے کہ ایک ذرہ برابر بھی جگہ جو ہے وہ خالی نہ رہے۔ اسی طرح جن کی داڑھی شریف سنت کے مطابق ہوگی تو ان کو پھر داڑھی شریف کے اندر خلال جو ہے وہ بھی کرنا ہوگا۔ خلال یہ ہوتا ہے کہ اپنی انگلیوں کو یہ جو گلا ہے گلے کی جانب سے ڈال کے باہر کی طرف نکالنا، اس کو خلال کہتے ہیں۔ یعنی ممکن حد تک، پاسبل حد تک جو ہے
جو ہے تمام چہرے کا جو ہے اس کو دھونا چونکہ شریعت مصطفیٰ نے فرض کر دیا ہے، اس لیے کسی بھی امکان کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ امکان جن کی داڑھی شریف ہوگی ان کو بھی یہ کرنا ہوگا کہ یہ ماتھے کے اوپر سے لے کر نیچے تک اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک یہ جو سارا حصہ ہے اس میں ایک ذرہ برابر بھی جگہ جو ہے وہ خالی نہ رہے، اتنے اہتمام سے وضو کیا جائے، اس لیے کہ اگر تھوڑی سی جگہ بھی خالی رہے گی تو وضو جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ فرض جو ہے یہ اچھے طریقے پہ ادا نہیں کیا گیا۔ دوسرا جو وضو کا فرض ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، فرمایا دوسرا تمہارے لیے فرض یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو یہ جو کوہنیوں سمیت جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، یہ وضو کے اندر دوسرا فرض ہو جائے گا، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یہ دوسرا فرض ہے وضو کے اندر۔ اور اس کا بھی آپ یاد رکھ لیں کہ یہ ناخنوں سے لے کر اور یہ جو کوہنیوں سمیت، بلکہ میں آپ کو اس طرح دکھا دیتا ہوں کہ آپ سمجھ، یہ اگر آپ یہاں تک دھوئیں نا اس کو، یہاں تک یہ جو فشتے دیل ہے اس کا یہ ہوگا کوہنیوں تک، یہ جو دیل ہے یہ بن جائے گا کوہنیوں سمیت۔ اب بات سمجھ گئے؟ یہ کوہنیوں سمیت جو ہے اس کو دھونا جو ہے یہ وضو کے اندر جو ہے یہ دوسرا فرض ہے، یہ وضو کے اندر دوسرا فرض ہے۔ اس میں بھی کوئی ایک ذرہ برابر جگہ بھی جو ہے وہ ایسی نہ ہو کہ جو بغیر دھلے ہوئے رہ جائے، جلدی جلدی آئے تھوڑا سا پانی لیا یوں کیا 2-3 دفعہ اوپر ہاتھ مارے، نہیں، یہ جو بال ہوتی ہیں انسانی جسم کے اوپر، یہ جو بال ہیں اس میں کو جڑ سے لے کر اس کے نوک تک تر کرنا ضروری ہوتا ہے، ان سارے بال مکمل طور پر دھل جائیں۔ چہرہ دھوتے ہوئے بھی جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کے لیے جو مسئلہ ہے، بعض اوقات جن کے ناک جو ہے ان کے اندر سوراخ ہوتے ہیں، یاد رکھ لیں اگر سوراخ تھت ہو چکا ہو، بند ہو چکا ہو، پھر تو دس پلرنگ رول ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر سوراخ کھلا ہوا ہو تو پھر اس کے اندر جو چیز ڈالی جاتی ہے زینت اور خوبصورتی کے لیے، اس کو ہلا کر اس سوراخ کے اندر بھی پانی پہنچانا لازمی ہے، اور ان مسائل کا گھروں کے اندر آج جا کے آپ کا بتانا بھی لازمی ہے۔ یعنی اس حد تک امکان میں، آپ اس سے بڑھیا مثال کو نہیں شرعی طور پر میں شاید عرض کر سکتا کہ جو انتہائی معمولی سوراخ ہوتا ہے ناک کے اندر، صرف کوئی خوبصورتی کے لیے، کوئی زیور وغیرہ جیولری وغیرہ کی چیز پہننے کے لیے ماؤں بہنوں بیٹیوں کا، وہ بھی اگر تھت نہیں ہو چکا ہوا تو اس کے اندر بھی پانی کا پہنچنا اس صورت میں لازمی ہوگا کہ اس کے اندر جو چیز پہنی ہوئی ہے اس کو موو کیا جائے تاکہ پانی جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ داخل ہو سکے، اتنی جگہ بھی خالی نہیں چھوڑی جائے گی۔ اسی طرح یہ جب آپ بازوؤں کو دھوئیں گے تو ناخنوں سے لے کر یہ کوہنیوں سمیت یہ جو سارا حصہ ہے اس کو مکمل طور پر، کمپلیٹ طور پر انتہائی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ دھویا جائے گا کہ ایک ذرہ برابر جگہ جو ہے وہ یہاں سے خالی نہ رہے، یہاں سے خالی نہ رہے۔ اس کے اندر دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی غور طلب ہیں۔ ہماری آج کی نوجوان نسل میں ایسے لڑکے بھی ہیں اور بعض اوقات مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ایسی جو ہیں وہ غلطی کر گزرتی ہیں کہ بعض لوگ اپنے ناخن بڑے لمبے رکھ لیتے ہیں، ناخن بڑے لمبے رکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ یہ ہے کہ آپ ہر جمعے والے دن اپنے مبارک ناخن جو ہے وہ کاٹ لیا کریں، ہر جمعے والے دن ناخنوں کا کاٹنا یہ سنت ہے، اور میکسیمم حد جو ہے ناخنوں کی اور ضرورت سے زائد بالوں کی وہ 40 دن ہے، یہ میکسیمم حد ہے۔ کتنے دن؟ 40 دن تک اگر ناخن اور ضرورت سے زائد بال جو انسانی جسم میں ہیں اگر ان کو نہ کاٹا جائے، ان کو نہ ختم کیا جائے، ان کو نہ تراشا جائے ناخنوں کو، تو 40 دن کے بعد مسلمان پھر گناہ گار ہے۔ اور سنت جو ہے، سنت جو ہے وہ ہر جمعے والے دن ناخنوں کو کاٹنا یہ سنت ہے۔ اور عام انسان جو ہے، عام انسان اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس طرح میں نے شروع میں کیا، ہر کام میں یہ حضور نے سنت عطا فرمائی ہیں۔ عام انسان کا ناخن جو ہے اس کو زمین کے اندر دبانے کا حکم دیا ہے کہ اس کو زمین کے اندر دفن کر دو، اس سے جراثیم نہ پھیلیں، اپنے ناخنوں کو تراش کے زمین کے اندر دفن کر دو۔ اور عام انسان میں اور ذات پاک مصطفیٰ میں جتنا فرق ہے وہ یہ اس اعتبار سے، وہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام
بقیہ سارے لوگ تو ناخن اتار کے زمین میں دفن کرتے تھے، دفن کرتے ہوں گے، بہا دیتے ہوں گے پانی میں، کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیتے ہوں گے کہ جہاں اس سے جراثیم کے آنے کا امکان نہ رہے۔ یہ تو عام لوگوں کا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک ناخن ہوتے تھے حضور اتارتے تو صحابہ اکرام برکت کے لیے اپنے پاس رکھا کرتے تھے، کیونکہ حضور کے ناخنوں سے شفائیں جنم لیتی ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ اکرام نے وصیتیں کی، غالباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بلکہ یقیناً آپ کی یہ وصیت تھی کہ آپ کے پاس سیدنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناخن کچھ محفوظ تھے۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تو یہ ناخن جو ہیں حضور کے میرے ساتھ میری قبر میں رکھنا، کیونکہ اس کی برکت سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفاعت کی امید رکھتا ہوں۔ حضور کے ناخنوں کا یہ مقام ہے، امت کو یہ سنت عطا فرمائی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم جو ہے، اس بات کو یاد رکھیں کہ ناخن اگر بہت زیادہ بڑے ہوئے ہوں، اتنے زیادہ، تو یہ جو گوشت کا یہ حصہ ہوتا ہے، یہ جو ناخن اور انگلی کا یہ جو حصہ ہے، اس کا بھی دھل جانا بڑا لازمی ہے۔ میں نے عرض کر دیا ناخن برابر بھی جگہ خالی رہ گئی تو وضو کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اگر ناخن بہت زیادہ اللہ نہ کرے بڑے ہوئے ہوں تو پھر ایسا امکان پاسبل ہے کہ اس ناخن کے اندر میل کچیل بھی تو ہوتا ہے، وہ پانی کو پہنچنے ہی نہ دے۔ اس لیے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اس چیز کو اگر سنیں بات کے اندر، اور آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں جا کر بتائیں کہ اگر کسی کا ناخن بہت زیادہ بڑا ہوا ہوگا تو پاسبل اس کے اندر میل کچیل پھنسا ہو، اس وجہ سے پانی پہنچ نہیں پائے گا۔ جب پانی پہنچ نہیں پائے گا تو آپ سارا دن بھی کھڑے رہیں ایک پانی کے نیچے، اور وہ پانی اگر نہ پہنچے تو پھر اس وضو کے ساتھ نہ نماز ادا کرنا درست ہے، نہ قرآن مجید کو چھونا درست ہوگا، نہ سجدہ تلاوت کرنا درست ہوگا، نہ نماز جنازہ پڑھنا درست ہوگا، کچھ بھی جو ہے وہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ ایک تو اس کا یہ پوزیشن ہے۔ دوسری اس کی پوزیشن یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے ناخنوں کے اوپر نیل پالش لگا لیتی ہیں۔ کیا چیز؟ نیل پالش لگا لیتی ہیں۔ نیل پالش جو ہے وہ بھی اس چیز کو تھت کر دیتی ہے۔ اگر ناخن کے اوپر پالش لگی ہو، نیل کے اوپر پالش لگی ہو، تو اس پالش کی ایک تہ ہوتی ہے، وہ تہ جو ہے وہ پانی کو جسم تک پہنچنے نہیں دیتی۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ ناخنوں سے لے کر کوہنیوں سمیت اتنے جسم کے حصے کا دھونا وضو کا دوسرا بڑا فرض ہے۔ اگر یہ حصے نہیں دھلیں گے تو پھر اگر پانی یہاں پہ نہیں پہنچے گا تو پھر جو ہے وہ جسم کا حصہ وہ دھلے گا نہیں، اگر دھلے گا نہیں تو پھر جو ہے وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اور یہی حالت غسل کے لیے بھی ہے، یاد رکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے بات۔ اگر نیل کے اوپر پالش لگی ہوگی تو نہ ہی وضو درست ہوگا، نہ ہی غسل درست ہوگا، وہ طہارت حاصل نہیں ہوئی۔ اور پالش کی طرح کی کوئی بھی چیز ہو ایسی کہ جو تھت ہو، جو جسم تک پانی کا اثر نہ پہنچنے دے۔ مہندی لگا لیتے ہیں نا لوگ، مہندی ہاتھوں پہ، اگر مہندی لگی ہو یعنی تھت نہ ہو، اتاری جا چکی ہو، اس کا صرف کلر ہو، پھر وضو اور غسل درست ہو جائے گا، کیونکہ وہ پانی کو پہنچنے سے روکتے، رنگ پانی کو پہنچنے سے روکتا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو ایسی تہ اوپر چڑھا دیں کہ جو تہ جو ہے وہ اس کو تھت کر دے، پانی کا اثر جو ہے وہ جسم تک نہ پہنچنے دے، اس صورت میں جو نہ وضو کرنا درست ہوگا، نہ ہی غسل کرنا درست ہوگا، نہ ہی وضو کرنا درست ہوگا، نہ ہی غسل کرنا درست ہوگا۔ اور پانی بہانے کی حد جو ہے، یہ صاحب بہار شریعت ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی بہانے کی حد کم سے کم یہ ہے کہ اگر جب آپ نے چہرہ دھونا ہے یا بازو دھونے ہیں یا بعد میں پاؤں کا ذکر ہے گا، آپ نے پاؤں دھونے ہیں، اس ساری حالت میں کم از کم اس متعلقہ حصے پر کم سے کم 2 قطرے پانی بہ جائے، کم سے کم 2 قطرے اندازن جو ہے پانی بہ جائے، تو اس کو پانی کا بہنا کہیں گے کہ پانی جو ہے یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اس لیے جب آپ اس کو ہاتھوں کو بھی دھوئیں، پہلے رائٹ ارم جو ہے آپ کا ہوئر ہند جو ہے، یہ ناخنوں سے لے کر یہاں کلائی سمیت جو ہے اس کو دھو لیں، 3 دفعہ اس کو دھوئیں گے، پہلے رائٹ والے کو اور اس کے بعد اسی طرح لیفٹ والے کو، پہلے ہوئر ہند اور بعد میں وینستر ہند، اور سفرانیل ہلتھل ایلبو، یہ جو ہے یہ سارا 3 دفعہ اس کو دھویا جائے گا اور پھر 3 دفعہ اس دوسرے بازو کو دھویا جائے گا، اور اسی احتیاط کے ساتھ کہ اس حصے میں جو جسم کا یہ حصہ ہے یہاں پر کوئی بھی ذرہ برابر بھی جگہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے،
یہ وضو کا دوسرا فرض ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ میرا خیال تھا کہ آج وضو کے سارے مسائل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، لیکن وقت اب پھر جو ہے وہ اتنا نہیں بچا۔ بقیہ 2 فرائض آگے رہ گئے ہیں، اور وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ان کا ذکر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جمعۃ المبارک کو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔